موت کی رفتار جب تیز ہونے لگتی ہے تب انسان کو جینے کی امنگ ملتی ہے. کہانیاں المیوں سے جنم لیتی ہے اور انسان جتنا زیادہ ڈر، خوف اور درد محسوس کرتا ہے اتنی ہی کہانیاں شیریں ہو جاتی ہے. ہم نے سن رکھا تھا کہ جنگ عظیم کروڑوں انسانوں کو کھا گئی تھی. وہ ہمارے لیے ایک خبر اور ایک بات تھی، سو ہم نے کروڑوں لاشیں تب تصور ہی نہ کی تھی. وہ کروڑوں ہمارے لیے ایک عدد تھا، ایک ایسا عدد جو کہ ایک لاش کو کروڑ بار دہرانے جیسا تھا. ماضی کی وباؤں کو ہم نے طاعون اور ملیریا جان کر پڑھ اور سن رکھا تھا، لیکن ہم موت کی تعداد کو بس عدد ہی سمجھتے رہے. تقسیم ہند کے بعد جب ریل گاڑی لاشوں کو ڈھو رہی تھی تب بھی موت کے ناچ سے کہانی بنی. کرشن چندر نے ہم وحشی ہے لکھی اور منٹو نے سیاہ حاشیے کھینچ لیے. کہانی سنی اور سنا لی گئی، ویسے ہی جیسے ہر المیے پر جنم لینے والی کہانی سفر کرتی ہے. نوول کرونا وائرس کیا کر رہا ہے؟ ہزاروں جانیں لے چکا ہے اور گھنگرو پہنے چھن چھن کرتا جا رہا ہے. اس کی ہر ایک چھن میں ایک موت کی خبر ہے اور ہر ایک خبر سے کئی المیے جنم لے رہے ہیں. ہر المیے کی بہت ساری کہانیاں ہیں اور ہر کہانی میں ڈھیر سارے میں اور آپ ہیں. موت کی نرت ایسی ہی ہوتی ہے، موت کی کمر ایسی ہی لچکتی ہے، اس کے افسانے ایسے ہی ہوتے ہیں. موت اور المیے کی کہانی کہنے والوں کی عشرت کا سامان ہے. کورونا کے دسترخوان پر کہانیوں کے انبار ہے. قلم کی نوک سے کہانیاں اٹھنے والی ہے. جب سنا تھا کہ دنیا کا بہترین ادب غم کی پیداوار ہے تب بھی لگا تھا کہ قلم کی سیاہی کو سرخی کہا جانا چاہیے. قلم کی حرمت کا سوال نہ ہوتا تو گیت کی تشبیہ کیا خوب رہتی. مگر یہ بھی سچ ہے کہ کہانیاں زندگی کے لیے اور اموات کہانیوں کے لیے بہت ضروری لگتی ہیں. دیکھتے ہیں ایام کی تلخی کہانیوں میں کتنی شیرینی بھرتی ہے.